کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو کہ اس کو مرنے سے پہلے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی توبہ کر لے؟ کوئی فرشتہ آیا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر بے نمازی مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ بے نمازی وہ ہے، اب وہ قیامت کے دن جب مرے گا دنیا میں تو وہ مرے گا پیاسا ہو کے، ذلیل ہو کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی درجے کا ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر آج کل کے زمانے کے کچھ لوگ پیروں کے ہو گئے مرید، اور ہمارے اندر سے نکل گیا خوف، تو میرے ساتھ اٹھے گا، میرا مرید ہے، اور بس تجھے کوئی مطلب نہیں پیر صاحب کو، اب وہ چاہے نماز پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا ہو، پیر کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، نہیں نہیں اپنی بات چلاتے ہیں، تم میرے ساتھ اٹھو گے، تم میرے مرید ہو۔ اب میری طرف دیکھو، انسان کو یہ کون سا ایمان ہے اس کا کہ وہ اجمیر چلا گیا مگر اجمیر میں اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ 600-700 کلومیٹر سفر حج وہ کرنے گیا عرس پر۔ اب مجھے بتائیے، علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کتنے عرس ملا کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ادھر دیکھیں کتنے اعراس جمع کیے جائیں حسان بھائی، تو کتنے اعراس ایک نماز فرض کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ، انسان اگر پوری زندگی عرسوں میں کاٹے اور وہ نماز نہ پڑھے تو بتاؤ کیا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ جلدی بولو۔ عرس فائدے کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، فیض کی چیز ہے، مگر ان کے لیے جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو ہے۔ اب جو نماز پڑھی نہیں رہے، اب وہ اجمیر شریف چلے گئے، وہ کلیر شریف چلے گئے، یہاں چلے گئے، اب غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، پڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے ہند الولی عطائے رسول، اے معین الدین حسن، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اب تو آپ کے پاؤں میں زخم ہیں، چلنا مشکل ہے، نہ چلیے۔ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے نہیں نہیں، جب تک ہندوستان کے ایک ایک گھر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا معین الدین ٹھہر نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، عظمت نماز، فیضان سرکار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، میرے آقا کے غلاموں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بے نمازی پیر نے بے نمازی مرید سے اگر یہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ اٹھے گا تو اس مرید کو کان کھول کے سن لینا چاہیے، یہ تو تیرے ڈھونگی پیر کا وعدہ ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں، کائنات کا سب سے بڑا پیر میرے آقا کریم رحمت دو عالم ہے۔ حضور فرماتے جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے، اگر نماز نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، کبھی کہہ دیکھا آپ نے؟ ادھر دیکھو، آپ بولو ذرا، دیکھا کبھی؟ کبھی ایسے کسی نوجوان سے جو شراب پیتا ہو، حالانکہ شرابی شراب اکیلا نہیں پیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں پی جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کا وقار، اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس میں گھول کے پی جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شرابی بڑی خرابیاں ام الخبائث فرمایا اس کو، اور جب شرابی مرے گا تو پہلا اس کو پیاس میں جو مشروب ملے گا پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے۔ کبھی آپ نے دیکھا فرشتہ کوئی آیا ہو؟ اچھا آپ دیکھیں کبھی کسی سود کھانے والے آدمی کو کہ سود کھانے والے کا یہ پیٹ بڑا ہوگا اور اس کا باقی جسم چھوٹا ہوگا، اس کا جو پیٹ ہے اس کے توازن کو بگاڑ دے گا، یعنی وہ گرے گا اٹھے گا۔ یہ پورے محشر کے میدان میں ایک طرف یہ کھڑے، ایک طرف ہوں گے یہ، مگر یہ کھڑے نہ ہو پائیں گے، ان کا بیلنس، ان کی توند بگاڑ دے گی، ان کی جو پیٹ ہے ان کے بیلنس کو بگاڑے گا، ان کا توند توازن اس کا برباد کر دے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بدبخت جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو پھر فرمایا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے
کبھی کہا کبھی ماں باپ سے بدتمیزی بولنے والے اس بدتمیز سے جو ماں سے زبان دراز کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے موت نے کہا مر گیا نا اسی حال میں تو جہنم کے نیچے حصے میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ اب دیکھو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، اگر چاہو تو اپنے گھر پہ لکھوا لینا، چاہو تو دکانوں پہ بیٹھتے ہو تو دکانوں پہ لکھوا لینا، چاہو تو اپنے دل پہ لکھ لینا، چاہو تو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھ لینا۔ میرے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان، غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع میرے ساتھ یہ غوث الاعظم کا قول دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال موت تجھے جی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کہاں چلے بھائی؟ اچھا میں اب بغیر پیسے دیے چلے جاتے آپ تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ دیکھو ایک بات میں کہوں آپ سے، بڑی گزارش کر رہا ہوں، مجھے پیسے دینے نہ اٹھو، بس تقریر سن لو میری، بس پیسے دینے نہ اٹھو، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر سن لیں۔ میرے بعد محمد علی بھائی آئیں گے، آپ انہیں دیجیے گا، آپ کی مرضی ہے، مگر مجھے بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنی، بس بیٹھیے۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے ہنسی مت، حضور کی محفل ہے، تھوڑا میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے ہنسی مت، سرکار کی محفل، مجھے ڈر لگتا ہے، مدینے جانا ہوتا ہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی جاؤں گا میں 15 دن 20 دن کے بعد، تو کیا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ محفلوں میں ہنسا کے آیا ہوں، کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ میری طرف دیکھو، موت کبھی حال بدلنے نہیں دے گی۔ کسی کو دیکھا حال بدلتے ہوئے؟ بے نمازی مر گیا، جی جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ بے روزے والا ہی مر گیا، وہ مہینہ اس نے گزار دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھنا جا کر کے مسلمان ہٹے کٹے نوجوان یہ روزہ نہیں رکھتے، کسی کو سگریٹ کی طلب لگتی ہے، کسی کو بیڑی کی طلب لگتی ہے، مگر یہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں روزے کی جزا خود ہوں، روزے کی جزا خود ہوں۔ روزے والے کی جو منہ سے بو آتی ہے وہ میرے رب کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر آج روزوں کی کتنے گراف بڑھ گئے۔ پہلے تو عورتیں بڑے شوق اور ذوق سے روزہ رکھتی تھیں، سحری کے اہتمام ہوتے تھے، مگر اب لوگ سحری کی طرف نہیں جاتے۔ تو اب میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آئے گی تو ہم کو حال بدلنے، بولو حال بدلنے نہیں دے گی۔ جب موت آئے گی تو ہم کو حال بدلنے نہیں دے گی۔ اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذرا دھیان دینا، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا۔ اچھا کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ کس چیز نے انسان کو غافل رکھا؟ بس دولت صبح شام، رات دن صبح شام، بس مال کسی طرح کا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو چاہیے۔ اس کے بعد ذرا غور تو کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کتنا جنگل؟ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، تو یہ اس جنگل کو جو ہے وہ ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے انسان کو اگر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات بھی بڑھتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ وہ بوڑھا ہوتا ہے، دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ پہلی خواہش ہے یہ جینے کی تمنا و آرزو، اور دوسری خواہش ہے اس کے پیسے کی تمنا، یعنی یہ دونوں چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ پیسہ بچا رہا ہوں، نہ میں نے مدرسے میں دیا یہ میرا پیسہ بچ گیا، بولو یہی تو سمجھتے ہیں نا لوگ، میں نے مدرسے میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا بچ گیا، میں نے کسی مدرسے والے کو نہیں دیا بچ گیا، میرے یہاں غریب آیا، کسی یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھوکا تھا، پھر بھی میں نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینکوں میں جمع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی پریشانی پہ دیکھا اور نظر ہٹا لی اور پیسہ نہیں دیا، میں نے اپنی بہن کے اوپر، میں نے اپنی بہنوں کے آنسو کو دیکھا، میں نے اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھا، مگر میں نے اپنی بہن کو پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ بچایا، کہاں بچایا؟ انویسٹ کیا، کہاں لگایا؟ اپنے پلاٹ خرید لیے، میں نے زمینیں خرید لی، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بینکوں میں جمع پیسہ کر دیا، تو یہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، پھر کون سا پیسہ بچا؟ علامہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بکرا ذبح کیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بٹوا دیا، پھر گھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کٹورے میں چند بوٹیاں تھی یہ بچی، حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیری بہن کے آنسو پوچھنے میں
کیا ہے. بچہ وہ ہے جو کسی یتیم کے آنسو پوچھنے میں کام آ گیا ہے. بچہ وہ نہیں ہے جو تو نے اپنی بینک میں جمع کر کے رکھا ہے. بچہ وہ ہے جو تو نے مدرسے میں لگایا ہے, جو تو نے اللہ کے گھر مسجد میں لگایا ہے. اور سن, لوگ کہتے ہیں قبر میں کوئی پیسہ لے کے آج تک نہیں گیا. میں کہتا ہوں کیسے نہیں گیا؟ بالکل جاتے ہیں. اللہ والے بعد میں جاتے ہیں, ان کا پیسہ قبر میں پہلے چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت, بہت پیسہ کون سا بچا ہے؟ جی بتاؤ کون سا بچا؟ وہ کتنے امیر لوگ, کتنا غریب ہے وہ انسان جو اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتا. جی نہیں مان لو زر سے تونگری. جی. وہ سخی ہے جس کا ہو دل غنی. کیا بات ہے. اسے کوئی کیسے امیر کہے جو امیر دل کا غریب ہے. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے ہیں. کتنے مال والے میں نے غریب دیکھے واہ ہیں. واہ. مال تو ہوتا ہے مگر ذہنی غریب ہوتے ہیں, ذہنی مفلس ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں مفلسی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو, اللہ فرماتا ہے تم کس چیز میں غافل رہے؟ کس چیز میں؟ الہاکم التکاثر, مال کی کثرت, بس مال صبح شام رات. پھر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اب آگے سنو, اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ فرمائی اللہ نے, یعنی ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر فرمایا پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, یعنی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب ثم استعمال ہوتا ہے دوبارہ بات کو کہنے کو. اب اگر اللہ نے ثم استعمال کیا ہے تو ڈر جاؤ. مولا علی سے پوچھا گیا, اللہ فرماتا ہے دو مرتبہ ایک ہی بات کو, اس میں کیا راز ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے, ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے, ایک مرتبہ حشر میں. بے شک بے شک حق ہے. آج قرضہ لے کے تو سمجھتے ہیں کہ دینا ہی نہیں کرتے. جی جی. لیتے وقت تو ایسے بنتے ہیں بالکل مجبور, اور دے وقت رلا دیتے ہیں جس نے دیا پیسہ اسے. وہ کہتا ہے یار خدا کے واسطے, ایسا لگتا ہے اس پہ قرضہ ہے. جی صحیح بات. وہ بن جاتا ہے سیٹ, وہ یار بھائی میرے پیسے دیے تھے. جو اس نیت سے پیسہ لے کے نہیں دوں گا وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے, چوری کر رہا ہے. جی 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 جی. کیا کر رہا ہے بولو؟ چوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چوری. اور وہ چور ہے, اسلامی حکومت میں اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. جی. جو اس نیت سے قرضہ لے کہ مجھے دینا کبھی نہیں ہے. آج کچھ بدبختوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اب جو بیچارہ مجبور ہے اسے بھی لوگ قرضہ نہیں دیتے, کیونکہ وہ لوگ نے پیسہ دینا بند کر دیا. اب بیچارے وہ پیسہ دیتے نہیں. میری طرف دیکھو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ادھر دیکھو, توجہ کرو. آپ نے کبھی دیکھا کسی ایسے آدمی کو نہیں موت حال بدل لیں؟